اور وہ کہاں جائیں گے؟ وہ دجالی لشکر جو خراسان سے نکلیں گے، وہ تو اللہ کے نبی نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وہ نکلیں گے کہاں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ امام مہدی کی مدد کے لیے نکلیں گے، وہ نکلیں گے دجال کی قیادت کے لیے، وہ تو عراق میں پہنچیں گے، راستہ ہی ان کا یہی ہے، اور دجال ان کا مہدی بنے گا آ کر۔ اور راستے میں اصفہان ہے، اصفہان ایران کے اندر، یہاں کے 70,000 یہودی بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ اور جن لوگوں کو الرجی ہے بادشاہ سے، حکومت سے، سرکاری فوجوں سے، وہ بھی اسی لشکر میں ہوں گے، کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہمارے جو عسکری ادارے ہیں یہ ہمارے نوجوان مجاہدین نوجوان ہیں، انہی کے ذریعے جہاد کیا جاتا ہے، یہ قوم کا حصہ ہے، ہمارے ہی گھروں سے نکلے ہیں۔ اور یہ جو حکمران ہیں چاہے کتنے ہی بگڑ جائیں، ان گروہوں سے زیادہ خطرناک فتنہ نہیں ہے ان کا، جو دین کے نام پر یا سیاست کے نام پر ظاہر ہوتے ہیں، ان سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے امت کے اندر۔ بلکہ اس فتنے سے بچنے کے لیے، ان تنظیموں کے اور ان گروہوں کے اور مختلف مفکروں کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حل بتایا ہے، فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، اگر بچنا چاہتے ہو ان دجالوں سے، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ جماعت المسلمین کا کنسپٹ بھی ہم نے اپنا مٹھائی کا بنایا ہے۔ مشرکین جیسے مٹھائی کے بت بناتے تھے، بھوک لگتی تھی کھا لیتے تھے، ہم نے بھی اسی طرح حدیث میں پڑھا لفظ جماعت المسلمین، ایک اپنی جماعت بنا لی، رجسٹرڈ کروا لیا، پھر اختلاف ہوا دوسری نکل گئی اس میں سے، 72 جماعتیں اس میں سے نکل آئی۔ جماعت المسلمین سے مراد امت مسلمہ کا اجتماع، اتحاد، جو ایک حکمران کی اطاعت کے اوپر وہ کرتے ہیں۔ تو جماعت المسلمین کا جو شرعی طور پر جو کنسپٹ ہے یہاں اس ملک میں، وہ اہل پاکستان ہے۔ اہل پاکستان کا جو اتحاد ہے ایک سسٹم کی شکل میں، گورنمنٹ اور عوام ریاست کی شکل میں، اس کو جو پارا پارا کرے گا یا ایک بالشت کے برابر بھی اس سے جدا ہوگا، اس میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کرے گا، یا خالی گھر بیٹھ کے یہ سوچ لے گا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس حکمران سے، میرا کچھ نہیں لگتا، یہ میں تو کسی امیر کی اطاعت کروں گا، یہ اس قابل نہیں ہے کہ میرا امیر ہو، ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، یہ چاہے کتنے ہی نیک ہوں یا علم والے ہوں، اگر اس نظریے پر، اس حالت میں، اس کیفیت میں مر جائیں، دور جاہلیت کی موت مریں گے۔ کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ حل نہیں بتایا کہ حکمران کے خلاف جو ہے اتحاد قائم کر لینا۔ اللہ کی قسم، اس منہج کی ابتدا عبداللہ بن سبا سے ہوتی ہے۔ یہ جو منہج جو حکمران کے خلاف، چاہے مہنگائی کے غم میں یا بیت المال کے غم میں، اور دوسری بات یہ، ہمیشہ خوارج نے جب بھی خروج کیا ہے، چاہے وہ احتجاج کی شکل میں، دھرنے کی شکل میں، یا تلواریں اٹھا کر، ہمیشہ انہوں نے بیت المال اور لوگوں پر ظلم و ستم کو ایشو بنایا ہے۔ اور یہی باتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی پہلے ہی، وَإِنْ أُخِذَ مَالَكَ وَضُرِبَ ظَهْرَكَ، چاہے تیرا مال لوٹ لیں یہ حکمران، چاہے تمہاری پیٹھوں کو مارے، اسمع وَأَطِعْ، سن اور مان، کیونکہ ریاست اور حکمران کا جو حق ہے ایک قوم پر، وہ اس کی مال اور جان سے بھی بڑھ کر ہے۔